سابقہ آیات سے جس طرح آپ نے سنا کہ طالوت کی حکمرانی اور جالوت کے ساتھ مقابلے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل جن کو بیت المقدس کے اندر بند کر دیا گیا تھا، انہوں نے خود اس دور کے پیغمبر کے سامنے جا کر یہ کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ ہو کہ جس کی قیادت میں، جس کا حکم مان کر ہم جالوت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اس نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، ہماری جائیدادیں چھن گئی، ہمارے مکانات چھن گئے، ہمارے باغات چھن گئے، ہماری عزتوں کو پامال کیا، تاراج کیا۔ تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا قائد میسر آ جائے کہ جس کی قیادت میں ہم جا کر اس کا مقابلہ کریں۔ پھر آپ نے سنا سابقہ دروس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ اگر واقعی یہ اپنے قول کے اندر سچے ہیں، اگر ان کا واقعی یہ پروگرام ہے کہ یہ جالوت سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا چھنا ہوا علاقہ واپس لینا چاہتے ہیں، تو پھر طالوت ان کا حکمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح حکمران ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اس کے پاس تو دولت ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو فلاں چیز ہی نہیں ہے، اس سے تو زیادہ ہم حقدار ہیں۔ پہلے کہا کہ ہمیں قائد چاہیے، ہمیں حکمران چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکمران دیا تو کہنے لگے یہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم کی آیات کے اندر دیا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اس کو پرسنالٹی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فلاں فلاں خوبیاں رکھی ہیں، اور اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس کو اپنا قائد مانو۔ کہنے لگے پھر بھی اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ نشانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابوت سکینہ اس کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ آپ جاؤ گے تو تابوت سکینہ کو پاؤ گے۔ اور تابوت سکینہ کیا تھا جس کو یہ جانتے تھے بنی اسرائیل؟ تابوت سکینہ وہی تھا کہ جسے لڑائی کے اندر یہ سامنے رکھ کر اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس تابوت تے صدقے اس میں جڑیاں شیاں رہی دین، انبیاء علیہ السلام دا لباس رکھے دے، ان دیاں پگڑیاں رہی دین، ان دے قمیض کرتے رکھے دن، ان دے جوتے رکھے دن، اسماعیل علیہ السلام دے دمبے دی انہاں دی بنی دی چادر مائی حاجرہ دی رکھی دی ہے۔ اے اللہ اس تے صدقے اساں کو فتح عطا کر۔ اللہ تعالیٰ فتح دے دیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے جب پھر نافرمانی کی، اس کی ناقدری کی، تو جالوت آیا اور ان سے وہ تابوت سکینہ بھی اڑا کر لے گیا۔ اب پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ تابوت سکینہ ہمارے پاس آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جالوت کے ساتھ یہ ہوا کہ جالوت جب اس تابوت کو رکھتا تھا تو وہی علاقہ چھن جاتا تھا، جنگ کے اندر فتح کے بجائے اس کو ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا اب خدا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہے ساری چیزیں کرنے والا، یہ کس کی ذات ہے؟ طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ۔ حالات کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب وہی تابوت جو بنی اسرائیل کے لیے رحمت کا باعث تھا، بنی اسرائیل کے لیے برکت کا باعث تھا، اللہ پاک نے ان کے لیے ناکامی کا باعث بنا دیا۔ اب یہ کہنے لگے کہ انہوں نے کیا کیا، اسی تابوت کو اس کی بے حرمتی شروع کر دی، پامالی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اٹھوایا اور اٹھوا کر اس تابوت کو طالوت کے ہاں پہنچا دیا، اور ان کو کہا کہ یہ تابوت نشانی ہے، تم جاؤ گے اور جا کر پاؤ گے، دیکھ لو وہی تابوت ان کے پاس موجود ہے۔ ان آیت ملک ہی، کہ اس کی مملکت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس وہ تابوت ہوگا۔ آئے دیکھا تابوت وہاں موجود تھا، تو بہرحال وہ چل پڑے، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارا حکمران ہے۔ جب چل پڑے تو جانے لگے، جانے سے پہلے طالوت نے یہ کہا دیکھو ایک تو تم نے تابوت دیکھ لیا، میری بادشاہت کی نشانی کہ میں اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا تمہارا قائد ہوں، تمہارا بادشاہ ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بنا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تم جب میرے ساتھ جاؤ گے جالوت کے مقابلے کے لیے، یہ کرنا ہے، 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 لیکن بڑی بات یہ ہے کہ راستے سے ایک نہر تمہیں عبور کرنی پڑے گی،
اس نہر کو عبور کر کے آگے جا کر اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ گئے راستے میں، تو راستے میں جاتے ہوئے بنی اسرائیل تھے، کہنے لگے جی او جی اسی پوکھے ہو گئے ہیں، اسی مر گئے ہیں، استے بلڈ پریشر لو ہو گئے، استے جوڑوں میں درد ہو گئے، استے لکھا میں درد ہو گئے، آئے مارے گئے ہیں، او کے کرساں جی اس کولتے بڑی فوج ہے، اس کولتے بڑا اسلحہ ہے، اسی کس طرح مقابلہ کرساں؟ بہرحال کرتے کرتے او جی اس کی جیباں باہر آ گئی ہیں، اسی طرح آئے مر گئے ہیں، آئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو وہاں ایک شرط اور لگا لی، اب اللہ کے امتحان ہے، کہا کہ اگر یہ نہر عبور کرتے ہوئے جو شخص پانی پیے گا اس کا میرے لشکر کے ساتھ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر پینا بھی، پہلے تو پیو ہی نا، اگر پینا بھی ہے تو ایک چلو، کتنا پیو گے؟ ایک ہاتھ کا ایک چلو، اس چلو میں جتنا پانی آتا ہے اتنا پی لو، اس سے زیادہ جو آدمی پیے گا اس کا ہمارے لشکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب کہا یہ نہر سے مراد کون سی نہر ہے؟ یہ نہر کہاں ہے؟ آج بھی اسرائیل کے اندر یہ نہر موجود ہے، یہ وہاں سرحد کا کام بھی دیتی ہے، اور آج بھی اس وقت آپ دیکھیں اس کا پانی پینے سے منع کیا تھا، آج بھی تفاسیر کے تفسیر ماجدی کے اندر میں نے پڑھا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ آج بھی پہلے تو یہ پانی صاف نکلتا ہے لیکن تھوڑا آگے جا کے گدلا ہو جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اس کو پیتا ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے اور اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ آج تک اس پانی کے اندر شفا نہیں ہے، یہ نہر آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس نہر کا نام بھی میں نے دیکھا تھا تفاسیر میں، لیکن ابھی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ بہرحال نام سے ہمیں کیا غرض ہے، ہم نے تو قرآن کی آیات کی تشریح دیکھنی ہے۔ تو اس نہر سے پار جاتے ہوئے جنہوں نے پانی پیا ان کے پیٹ سوج گئے، بکھیاں سوج گئی ہیں، ٹیڈ سوج گئے، آپھر گئے، ان کو بچ کیا آتے نا، آپھر گئے۔ اب جب آپھر گئے کہنے لگے جی ہون تے اسی آپھر گئے ہیں، اسی کس طرح جل کے مقابلہ کر سا، اسی تے اپنے ٹیڈا ہی کو نہ چاہتے تے اگے اتنا بڑا لشکر ہے۔ اب جنہوں نے نہیں پیا تھا، جو پیغمبر کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا نہیں۔ اب روایات میں آتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے، یہ سارا لشکر جو طالوت کے ساتھ نکلا تھا جاتے ہوئے، ان کی تعداد 70 یا 80 ہزار تھی، 70 سے 80 کے درمیان، شاید اس سے زیادہ کم بھی ہو، بہرحال تاریخی روایات ہیں، تفاسیری روایات ہیں، تو بہرحال کوئی ایگزیکٹ عدد نہیں ہے، یہ 70 سے 80 تک یا اس کے درمیان۔ بہرحال 70 کا لفظ یہ عدد اکثر کے لیے عربی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے زیادہ، آپ دیکھتے ہیں حدیث کا 70,000 بہرحال یہ زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن جو چیز بہت کثیر ہوتی ہے اس کے لیے عدد کس کا بولا جاتا ہے؟ 70 کا۔ تو بہرحال 70 سے 80 ہزار تک ان کی تعداد تھی، سارے پانی پیتا نردیں بچیں، خوب سیر ہو کے پیا۔ اب باقی صرف 313 جو تھے انہوں نے پانی نہیں پیا۔ اب یہ اپنے پیٹ ہی نہیں اٹھا سکتے، پیٹ ہی سوج گئے۔ سوجنے کے بعد اب انہوں نے کہا جی استی طاقت نہیں، اسی جل نہ رکھتے، ہم تو نہیں جا سکتے۔ اب دوسرے کیا کہتے ہیں؟ 313 جنہوں نے پانی نہیں پیا، انہوں نے کہا جاؤ چھوڑو، تم کہتے ہو اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس فلان، نہیں، ہمارا عقیدہ کس اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اور بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے تھوڑی جماعتیں بھی اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ طالوت آپ نکلیں، ہم آپ کی قیادت میں جا کے لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ بہرحال یہ 313 کا عدد دیکھیں، یہ اس وقت بھی بڑا عجیب تھا۔ اور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ بھی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ یہ لفظ اس عدد کے اندر اللہ پاک نے بڑی برکات رکھی ہیں۔ بہرحال وقت نہیں کہ اس کا بتایا جائے، تو اسی چیز کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر کیا۔ اب آپ دیکھیں ترجمے کے اندر آپ غور کریں گے، چونکہ میں نے تفسیر آپ کو بتا دی ہے، اب ترجمہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی۔ جس نبی کے پاس یہ گئے تھے کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر ہونا چاہیے، إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں سکینہ ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی چیزوں کی آل موسیٰ اور آل ہارون کی اسے فرشتے اٹھائے ہوئیں گے،
اٹھا کر لا رہے ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر تم مان لو نہ مان لو کہ طالوت تمہارا مقتدا ہونا چاہیے، طالوت تمہارا پیشوا ہونا چاہیے، طالوت کی قیادت میں تمہیں جہاد کے لیے جانا چاہیے۔ آگے فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت نے اپنا لشکر ترتیب دے دیا۔ لشکر کتنا تھا؟ تعداد کیا تھی؟ 70 یا 80,000 کے درمیان۔ اللہ فرماتے ہیں قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ اکبر۔ طالوت کہنے لگا ان اللہ مبتلیکم بنہر، او لشکر والو یاد رکھو اللہ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا، ایک نہر تمہیں عبور کرنی پڑے گی، لیکن یاد رکھو فمن شرب منہ فلیس منی، ایک گل میں تسوں کو پہلے ہی دس کنا، ایک گل میں پہلے ہی دس کنا، جو شخص اس نہر کا پانی پیے گا فلیس منی، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں رہے گا، یعنی اللہ کی امداد اور نصرت ہٹ جائے گی، اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، خوف پیدا ہو جائے گا، جسم پھول جائے گا۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ یاد رکھو جو نہیں پیے گا، پیاس کے باوجود نہیں پیے گا، طلب کے باوجود نہیں پیے گا، اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ ہاں إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، زیادہ تسی پی نہ آکتے، لیکن فرمایا ہاتھ کے ایک چلو کے برابر فَشَرِبُوا مِنْهُ، پیتا جوان دے پتران رج رج کے، اللہ فَشَرِبُوا مِنْهُ، انہوں سن رکھے منہ نا، جی تریایا چوکھر ہوتا ہے نا، وہ کھڑ کے منہ رکھتے نا خر ہی خر، تو فَشَرِبُوا مِنْهُ، پس پیا انہوں نے اس سے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑوں نے، تھوڑے کتنے ایسے 313۔ فلما جاوزہ ہوا، اللہ جب پار کر لیا طالوت نے اور اس کے لشکر نے اس کو، فالذین آمنوا معہ، اور لوگوں نے جو ایمان لائے اس کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آفر گئے نا، تو اب کیا کہتے ہیں قالوا لا طاقت لنا اليوم، آج کے دن ہماری طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی، ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا قال الذین یظنون انہم ملاقو، کہنے لگے وہ لوگ جن کو اس بات کا یقین تھا کہ ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اگر مر بھی گئے تو ان کی ملاقات کس سے ہوگی؟ اللہ سے ہوگی، شہادت پائیں گے۔ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، نہ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ تھوڑی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر، کس طرح؟ فرمایا کثیرۃ باذن اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، باذن اللہ، واللہ مع الصابرین، ہم نے صبر کی ہے، ہم نے وہاں پانی نہیں پیا، یاد رکھو واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے دیکھیں نتیجہ کیا آئے گا کل کی آیات میں اگر زندگی رہی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔